آپ پارٹی ترجمان بھی ہیں، یہ بتا دیں کہ جب بلاول صاحب بزرگ سیاستدانوں کو مشورہ دے رہے ہیں گھر بیٹھنے کا، تو آپ کی پارٹی، جیسے آپ خود ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ صحیح مشورہ دے رہے ہیں؟ اور دوسرے جو فرحت اللہ بابر نے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں کیا؟ کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی آئی تھیں، میں چاہ رہی ہوں آپ ذرا اس کی تردید یا تصدیق کر دیں۔ نہیں، سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری فرینکلی اسپیکنگ فرحت اللہ بابر صاحب سے اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن فرحت اللہ بابر صاحب اس وقت ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہمارا پارٹی کا ہے اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمارے منشور کمیٹی میں بھی ہیں۔ آج بھی غالباً منشور کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں بھی وہ اپنا جو ان پٹ دیتے ہیں، انہوں نے میں بھی اپنے ذاتی وجوہات کے پر جو ہے انہوں نے سیکرٹری جنرل شپ سے استعفے دیا، لیکن باقی عہدے ان کے پاس ہیں۔ جہاں تک بلاول صاحب کے بزرگ سیاستدانوں کی بات ہے، دیکھیں انہوں نے کہا کہ سینئر پولیٹیشینز کو ابھی ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرنی چاہیے، جوڑ توڑ کی پالیٹکس کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ جیسے ہماری ٹرانزیشن ہے، ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہماری کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ اس طرح آنا چاہیے پی ایم ایل این میں مریم نواز صاحبہ کو اور حمزہ شہباز صاحب کو، اس طرح مونس سلائی ہیں، اس طرح مولانا صاحب کے اپنے بیٹے ہیں، تو ان کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے، آپ کے 1.5 سے 2 کروڑ یوتھ رجسٹر ہو چکے ہیں ووٹ، لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کی یوتھ کی کنیکٹیوٹی یوتھ کے ساتھ ہوتی ہے، یوتھ کے مسائل یوتھ ہی سمجھ سکتی ہے۔ کولی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، جس تاثر بن رہا ہے ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون آئی، اور باقاعدہ طور پہ اب تو جتنی بیٹھک ہو رہی ہیں، آج بھی ایک بڑی بیٹھک کے حوالے سے خبر آئی ہوئی جس میں اے این پی اور دیگر جماعتیں شامل ہیں، آپ کے خیال میں یہ اتحاد کیا کر سکے گا؟ اور ان کا دعویٰ خاص طور پہ ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ ہم جو اپنی کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں 2013 کی پوزیشن پہ لے جائیں گے اور ہم اپنی وہ 17 سیٹیں حاصل کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خطرہ ہے یہ اتحاد؟ دیکھیے، اتحاد بنانا ایک جمہوری حق ہے اور ہر سیاسی جماعت کی جمہوری ہے کہ کوئی اتحاد بنائے۔ اگر پی ایم ایل این نے سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد بنایا، یا وہ بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس چل کر گئے اور ان کے ساتھ اتحاد بنایا، یا خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کے پاس بھی اس دن چل کے وہ گئے اور باقی لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ ہم اتحاد بنائیں، کہ جمہوری حق ہے۔ ایک اتحاد بن رہا ہے الیکشن کے الائنس کے لیے، ایک اتحاد بنے گا الیکشن کے بعد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے کہ ہم الیکشن کے بعد نمبرز گیمز کے ذریعے اتحاد بنائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدم اعتماد کے ٹائم پہ بھی میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے آصف علی زرداری صاحب کو گارنٹر رکھا تھا اور انہیں شہباز شریف صاحب کو ووٹ کیے۔ اب دیکھیں، یہ جو ایم کیو ایم ہے یا جی ڈی اے کبھی بھی سندھ میں ہمارے ساتھ اتحاد میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ کبھی بھی انہوں نے اتحاد نہیں کیا، نہ ہمارے ساتھ اسپینڈ ہوئی، تو لہٰذا ان کی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میاں صاحب جب آئے لندن سے تو پہلا ان کا وزٹ کہاں تھا؟ بلوچستان کا، اور انہوں نے وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی سے اتحاد کیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب گیلانی صاحب کو ووٹ دیے تھے بلوچستان عوامی پارٹی نے، تو اس وقت میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، ان کی لیڈران نے کیا کچھ نہیں کہا، اور پھر خود چل کر گئے ان کے پاس کہ آپ ہمارے سیاسی بلوچستان عوامی پارٹی کو ہم باپ کہتے تھے، تو باپ ابھی نہیں کہتے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اور جو بیانات انہوں نے اس وقت دیے تھے وہ آپ کے سامنے، میرے سامنے بھی ہے، تو باپ نے، سیاسی باپ نے، میں کہوں گا پی ایم ایل این کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہاتھ شفقت کا کہاں تک چلتا ہے، کب تک چلتا ہے۔ تو بیانات تو آپ کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے بھی رہے ہیں ماضی میں، اس کے باوجود آپ لوگوں نے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اتحاد بنایا، پھر آپ اس اتحاد سے بھی نکلے لیکن حکومت کا حصہ رہے۔ ابھی آپ بہت سارے شکوے کرتے ہیں 16 ماہ کی کارکردگی میں یہ نہیں ہونے دیا، ایسی مہنگائی لیگ کا نام دیا، لیکن اس 16 ماہ میں کچھ نہیں کہا، اس 16 ماہ میں کچھ نہیں کہا، تب آپ ساتھ بیٹھے رہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ ڈی چوک پہ جب دھرنا تھا پی ٹی آئی کا، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے وہاں پر کردار ادا کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کیا۔ اب جب 16 مہینے کی حکومت تھی، بالکل ہم مانتے ہیں، ہم نے لانگ مارچ بھی کیا، ہم نے جمہوری پروسیس کے لیے ہم نے پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود بھی ہم نے اتحاد بنایا۔ ہماری نمبر گیم زیادہ نہیں تھی، اگر ہماری نمبر گیم پی ایم ایل این سے زیادہ ہوتی تو شاید ہم حکومت بناتے۔ ہم اتحادی جماعت تھے، ہم نے اتحاد میں رہتے ہوئے بھی ہم نے مشورے دیے، مشاورت کی، ان کو ایگری کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے پاس ویٹو پاور اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتحادی حکومت ایسا ہو کہ کہیں جو ہے ہماری وجہ سے اتحادی حکومت کو نقصانات ہوں، ہم نے چلائی۔ اب ہم الیکشن میں ہیں، ہم اپنا مشہور لے کر جا رہے ہیں عوام کے پاس۔ آج واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کنونشنز بھی کر رہی ہے، جلسے بھی کر رہی ہے اور عوام کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2/3 میجورٹی یا ہم نے کلین سویپ کر رہے ہیں، تو عوام سے جانے سے ڈر رہی ہے، وہ دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، بیساکھیاں ڈھونڈ رہی ہے، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں، کبھی ایم کیو ایم کی شکل میں، کبھی جی ڈی اے کی شکل میں۔ تو لہٰذا ہم نہیں چاہتے
اگر وہ چاہتے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ ہے پنجاب میں اتنی پذیرائی ہے تو کوئی کنونشن یا جلسے تو کر کے دیکھیں. عوام میں تو نہیں جا رہے ہیں, صرف بیساکھیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ 8 فروری میں جب الیکشن ہوگا, بکسے رکھے جائیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ دوسرے میجورٹی یا سمپل میجورٹی کی جو باتیں کرتے ہیں ان کے کتنے ووٹ نکلتے ہیں, اور پھر نمبر گیم کے مطابق ہی اگلی جو ہے حکومت بنے گی. تو کنڈی صاحب جو بیانیہ وہ سندھ میں بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جو بری کارکردگی ہے, کہتے ہیں 15 سالوں میں کیا کیا. آج کراچی کا 4تھا نمبر ہے بدترین شہروں میں. انڈیا چاند پر چلا گیا, یہاں بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں, اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے جو گناتے ہیں. تو یہ جو کارکردگی آپ کی 15 سال کی ہے اس کے مخالف یہ اتحاد بنا ہے, کیسے اس سے کوپ اپ کریں گے؟ اور دوسرے پنجاب میں آپ لوگ کیا پوزیشن بنانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو اتحاد کے بغیر ہی نون لیگ کہہ رہی ہے ہم نے ابھی 130 نمبر ہمارے پاس ہے, جب نواز شریف مزید جلسے کریں گے تو 172 پہ پہنچ جائیں گے ہم. دیکھیں یہ باتیں تو اس وقت بھی کر رہے تھے جب حمزہ شہباز صاحب سی ایم تھے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور ضمنی الیکشن آیا. ہم نے بھی 2 الیکشن لڑے نیشنل اسمبلی کے, ملتان میں اور کراچی میں جیتے. 20 سیٹیں پنجاب میں تھی, انہوں نے کہا 15 تو ہم کلین سویپ کر رہے ہیں, 2 پہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے, 3 پہ مقابلہ ہے. پھر کیسے اچانک جو ہے ان کو ریجیکٹ کیا پنجاب کی عوام نے, یا پھر حمزہ شہباز کے ساتھ پی ایم ایل این نے خود ہاتھ کر لیا, جو کہ مجھے زیادہ شک اسی پہ کہ پی ایم ایل این نے خود ہی اندر سے ہاتھ کر لیا کہ حمزہ شہباز کنٹینیو نہ کرے سی ایم کے لیے. تو یہ تو اس وقت بھی ان کے ووٹ کہاں تھے جب 20 ضمنی الیکشن ہو رہے تھے؟ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے ہم کلین سویپ کر رہے ہیں, جس طرح وہ آج باتیں کر رہے ہیں. جہاں تک سندھ کا چیلنج ہے, میں آج چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کمیٹی بنائے, آئے ہمارے سندھ کا ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں, جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ علاج کرانے کے لیے مفت جا رہے ہیں, دنیا سے بھی آ رہے ہیں. لیور ٹرانسپلانٹ کہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹ کہیں, دل کے امراض کا کہیں, سائبر نائف کہیں, جو بھی آپ کہیں, دل ان کے جو ہے ہمارے پاس سندھ میں لوگ آ رہے ہیں فری علاج کے لیے. یہ ہمارے تھرکول میں جابس کے حوالے سے دیکھیں, جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی باتیں کرتے تھے, اس وقت 20 لاکھ گھر سیلاب زدگان میں جن کے گھر گرے ہیں, ان کو خواتین کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں, اور وہ گھر پکے گھر 20 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں, 95 لاکھ خواتین, غریب خواتین مستفید ہو رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے, ان کے بچے کو ٹیوشن فیس بھی مل رہی ہے اسکول کی. یہ اسکیمیں, یہ چیزیں ہم لے کر جائیں گے عوام میں کہ یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. ہماری حکومت تھی سندھ میں تو ہم نے کی ہے, ہماری حکومت پنجاب میں کے پی میں آئے گی, فیڈرل میں آئے گی, تو ہم یہ چیزیں باقی اس میں بھی کریں گے. تو یہ بھی اپنے بیان لے کر جائیں, ان کا اپنا بیان ہوگا, ہمارا اپنا بیان ہوگا. عوام نے فیصلہ کرے, ہم کہتے ہیں عوام نے فیصلہ کرے. عوام چاہے پی ایم ایل این کو ووٹ دے, پی ٹی آئی کو دے, پارٹی کو دے, لیکن عوام کے ذریعے ہونی چاہیے سلیکشن, اور لاڈلا پن نہیں ہونا چاہیے.